السلام علیکم، مائی نیم از ارسلان احمد اینڈ یو آر واچنگ ارسلان احمد یوٹیوب چینل۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے ایڈمیشنز کی کمپلیٹ انفارمیشن دیکھیں گے کہ ہم یونیورسٹی اوکاڑا میں آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا فیس اسٹرکچر کیا ہے اور تمام تر انفارمیشن جو بھی ایک اسٹوڈنٹ کو ریکوائر ہوتی ہے، تو ہم تمام تر انفارمیشن اس ویڈیو میں دیکھیں۔ تو چلو اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹاپ کی جو ویب براؤزر ہو آپ نے اس پہ آ جانا ہے، اور سب سے پہلے یہاں پہ اپنا سرچ انجن پہ اپنا یہاں پہ جب سرچ کریں یونیورسٹی آف اوکاڑا اس پہ کلک کر دینا، اور جسٹ یہاں پہ آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو بس یہاں لکھا ہوگا آن لائن ایڈمیشن، تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ اور جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ انفارمیشن لکھی ہوئی کہ آپ فرسٹ میرٹ لسٹ اس کے بعد فیس اسٹرکچر، یہ تمام تر چیزیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ تو کریٹ اکاؤنٹ میں سب سے پہلے ہم اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وہ پوچھتا ہے، پے فارم یا آئی ڈی کارڈ، آپ نے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پے فارم نمبر ہو آپ یہاں پٹ کریں۔ تو میں اپنا جلدی سے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وہ پٹ کر لیتا ہوں، اور اپنی ای میل جو بھی آپ کی ای میل ہو اس کے بعد آپ کی جو لاسٹ ڈگری، جیسے کہ اب میری جو لاسٹ ڈگری ابھی میں نے کی ہے وہ پری انجینئرنگ ہے، تو میں اس پہ کلک کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ مینشن کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو آپ کا پاسورڈ ہو آپ کا پاسورڈ ذرا سیم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنا آپ کیا کریں، فرسٹ پاسورڈ پٹ کریں، اس کے بعد جو پاسورڈ اوپر لکھا ہے وہ نیچے مینشن کر دیں اور رجسٹر کر دیں۔ اس کے بعد یہ تمام سے چیزیں آپ کو لکھی ہوئی ہیں، آپ اس دفعہ ایک دفعہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور ایکسیپٹ اس پہ کلک کرتے ہیں۔ تو میں پرسنل انفارمیشن سب سے پہلے کیا کرتا ہوں، میں اپنی تصویر جو پکچر سے وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں۔ میں پکچر اپلوڈ کر لیتا ہوں، اس کے بعد اپنا نام لکھ لیتا ہوں، جیسے اپنا نام مینشن کر دیا۔ اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ وہ پٹ کر لینی، جہاں سے آپ نے منتھ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اپنا ایئر، آپ کا جو بھی ایئر ہو جو آپ کے پے فارم یا آئی ڈی کارڈ پہ ہو آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلیکٹ ریجن، جیسے یہاں پہ اپنا ریجن اپ پٹ کریں اور یہاں اپنا کانٹیکٹ نمبر۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنا پاکستان، اس کے بعد یہاں اپنا جو بھی کا جینڈر ہے وہ پٹ کریں، جیسے یہاں میل ہے تو میں میل پہ کلک کرتا ہوں، اور اگر حافظ قرآن ہے تو آپ یس پہ کلک کر دیں، اگر نہیں ہے تو آپ نو پہ کلک کر دیں۔ یہاں اپنے فادر نیم پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا CNAC نمبر پٹ کریں۔ اس کے بعد آپ اپنا فادر آپشنس، آپ کے فادر کیا کام کرتے ہیں، یہاں میں فارمر پٹ کر لیتا ہوں۔
اس کے بعد آپ کے فادر کی انکم کیا ہے، جتنی آپ کے فادر کی انکم ہو آپ اتنی مینشن کر سکتے ہیں، لیکن میں اپروکسیمیٹلی یہ اتنی پٹ کر رہا ہوں جتنی بھی آپ پٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا فادر یا آپ جو بھی نمبر دینا چاہیں آپ یہاں پہ خود کا نمبر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ ایڈریس پہ آ جائیں، جیسے کہ یہاں پہ ایڈریس کی بات کریں، میں یہاں کمپلیٹ ایڈریس دیکھیں، لیکن میں اکاڑا سے ہوں تو میں یہاں مینشن کر رہا ہوں میری سٹی اکاڑا ہے، اس پہ کلک کرتے ہیں اور ڈسٹرکٹ بھی اکاڑا ہے تو اس پہ کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلیکٹ پروونس وہ میرا پنجاب ہے تو میں کلک کرتا ہوں، اور جو میری انفارمیشن اوپر ہے وہ نیچے ہے تو میں یہ سیو کر لیتا ہوں، اس کو سیو کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر وہ نمبر پوچھے تو نمبر تھا اس پر سیو پہ کلک کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے تو وہ پٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو فائنلائز کر دیں، اور جیسے فائنلائز ہوگا تو آپ کیا کریں، نیکسٹ آپ اکیڈمک انفارمیشن میں چلے جائیں۔ اکیڈمک انفارمیشن میں سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اپنی جو میٹرک ہے وہ پٹ کریں، تو اس میں آپ کیا کریں، سب سے پہلے اپنا بورڈ کا نام لکھیں، اس کے بعد اپنا رول نمبر لکھیں جو میٹرک میں تھا، اس کے بعد پاسنگ یہ لکھیں کہ آپ کس سن میں آپ کی جیسے 220 میں کی میں نے، اس کے بعد اپنا مارکس لکھیں کہ آپ کتنے میٹرک میں مارکس تھے، تو جیسے کہ یہ مارکس تھے، اس کا ٹوٹل کتنے تھے تو آپ یہاں پہ ٹوٹل لکھیں۔ آپ کس بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں جی، میں انٹر پارٹ 2 کے بیس پہ اپلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میرا ابھی کیا ہوگا کہ میں نے کیا کیا، ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے، بورڈ کون سا جی، ساہیوال ہے، اور اس کے بعد میرا رول نمبر جو تھا وہ میں یہاں پٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابھی کون سے ایئر میں نے کی، میں نے جی 223 میں کی ہے اینول، اور مارکس میرے کتنے ہیں جی وہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو میرے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں وہ، اس کے بعد آپ کی جو سیکشن یہاں پوچھا گیا کہ آپ ان میں سے کیا آپ کی ڈگری ہے کس میں ہے، تو میرے پاس انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ کی ہے، تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں، اور یہاں پہ انہوں نے پوچھا لا ٹیسٹ، میں لا ٹیسٹ نہیں دیا تو میں اسے سیو پہ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سے انہوں نے نیکسٹ پوچھا ہے تو نیکسٹ پہ چلے جائیں۔ اس کے بعد جیسے ہم آئیں گے تو ہمارے پاس ہمارے پروگرامز آ جائیں گے، تو پروگرام میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس کس میں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اوپن میرٹ ہے، اس میں آزاد جموں کشمیر ہے، بلوچستان ہے، ڈیفینس فورسز ہیں، ڈسیبل ہے، فاٹا ہے، اس بعد ان سروس ٹیچر ہے، اس پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے، لائر اسٹوڈنٹ ہے، اس کے بعد سن ہے، منورٹی کوٹا ہے، اوورسیز پاکستانی، اسپورٹ، یو امپلائز یا یو ٹیچرز۔ تو یہ سارے، اس کے علاوہ یہ سارے کوٹاز ہیں، تو آپ اس کے لیے الگ سے آپ کو مطلب چارجز پے کرنے پڑے گی۔ اگر آپ اس کا الگ سے ووچر پے کرتے ہیں تو آپ اگر ان کو کلک کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو تو آپ کو الگ سے، تو فرسٹ آف آل میں مطلب جہاں جس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو میں سب سے پہلے میں سے بی ایس اپلائی کیمسٹری، تو مارننگ کی الگ سے فیس ہوگی اور ایوننگ سے الگ سے ہوگی۔ تو مارننگ کی اگر 325 ہے تو اس کی ایوننگ کی 100 ہوگی۔ اب میں جتنے بھی پروگرام سیلیکٹ کروں گا تو فرسٹ پروگرام کوئی بھی رکھتا ہوں اس کی 325 ہوگی، باقی جو فیس ہوگی وہ میرے پاس 100 فیس ہوگی۔ تو نیکسٹ میں مطلب دیکھ لیتا ہوں کس میں نے فرسٹ اپلائیڈ کیمسٹری کو کلک کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر پیس انگلش کو بھی کلک کر سکتا ہوں، چاہے تو میں مارننگ کو کر سکتا ہوں، چاہے میں ایوننگ کو کر سکتا ہوں، کیونکہ مارننگ اگر آپ کو دیکھنا یہاں ہوگا کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں اس کے حساب سے آپ مارننگ ایوننگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں بی ایس فزکس اور اس کے بعد میتھ کو میں کلک کر لیتا ہوں، اور یہاں پہ میں ایک اسٹیٹکس
تو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو بھی اپنے دیکھ لیں، یہ پروگرامز ہیں جو بھی، اگر آپ کوئی کوٹا میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ سیو کر لیں. لیکن جیسے آپ سیو کر لیں گے، آپ یہاں پہ سیو ہو گیا، اور اس کے بعد جیسے سیو ہوتا ہے تو یہ پروگرام ہے، اور لاسٹ ٹائم کے جو میرٹ تھے وہ بھی ان کے سامنے یعنی شو کر دیے ہیں. اس کے بعد یہ چلان. اگر اس کے علاوہ میں اور بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ تو میں دوبارہ بھی کلک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اتنے سبجیکٹ میں کیا. اگر میں کچھ ان میں سے کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں PPIT اور یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی ہو جائیں گے. تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اس کو پھر سے پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میں نے اور سلیکٹ کیے ہیں. تو دوبارہ سے پروگرام جو آفر ہوں گے وہ دوبارہ آ جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے، میں نیکسٹ پہ کلک کر لوں گا. اور جیسے نیکسٹ پہ کلک کروں گا، یہاں پہ یہ سبجیکٹ لکھے ہوئے ہیں اور یہ میرا چلان نمبر ہے. اور یہاں پہ یہ سارے سبجیکٹ ہیں جیسے اس میں، اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے ڈیڈ لائن وہ 21 نومبر ہے. اس سے پہلے میں نے، اور یہاں پہ جیسے میں جنریٹ ایک دفعہ کلک کروں گا تو یہ میرا چلان جنریٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. اگر ابھی میں چینجنگ کرنا چاہوں تو دوبارہ اس میں جا کے چینجنگ کر سکتا ہوں. لیکن مجھے جو میں نے جس میں اپلائی کرنا تھا وہ میں کر سکتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا میرٹ کم ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ سبجیکٹ میں اپلائی کریں. تو میں یہاں سے جنریٹ پہ کلک کرتا ہوں. تو جیسے جنریٹ پہ کلک کروں گا تو میرا جو چلان ہوگا وہ جنریٹ ہو جائے گا. تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے جو چلان ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں، اپنا چلان کو کیا کر سکتے ہیں، جنریٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے اس کے بعد جب ہم چلان جنریٹ کر لیں گے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا، پے کرنا ہوگا. اور جیسے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری فائل بھی، یہ جو فائل ہے یہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا کر سکتے ہیں، جب ہم ایڈمیشن لینے جائیں گے اور اس کا بھی ایک ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو آپ کو پاسورڈ یاد ہونا چاہیے. اگر آپ پاسورڈ بھول جائیں گے تو آپ کو یونیورسٹی میں یہ اس کی دقت ہوگی. تو آپ جب ڈاکیومنٹ لے کے جائیں گے تو آپ کو ایک اس کا بھی پرنٹ آؤٹ ساتھ لے کے جانا ہوگا. جب آپ کو ہارڈ ڈاکیومنٹ جمع کرانے ہوں گے تو آپ کو یہ ڈاکیومنٹ بھی ساتھ جمع کروانے ہوں گے. یہ آپ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. تو اب یہاں سے سیو کر لیتے ہیں، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں سے ہم کیا کریں گے، چلان جو ہے وہ جنریٹ اس پہ کر لیں گے. تو چلان جیسے جنریٹ ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی بھی جو کاپی ہے وہ بھی جمع کراتے ہیں. تو اس طرح ہم کیا کہتے ہیں، یونیورسٹی آف اوکاڑا میں کیا کرتے ہیں، ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی فیس وغیرہ کی بات کریں کہ یونیورسٹی میں فیس وغیرہ کتنی ہے، تو ہم یہاں پر دوبارہ اگر ہم جاتے ہیں تو اگر ہم فیس اسٹرکچر کی بات کریں تو یونیورسٹی یہاں اپنے یونیورسٹی اوکاڑا لکھنا ہے، اوکاڑا اس پہ کلک کرنا ہے. اور یہاں بھی لکھا فیس اسٹرکچر، تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے جتنے بھی فیس اسٹرکچر ہوں گے یونیورسٹی اوکاڑا کے اندر، مطلب جس ڈگری کے اندر جتنی فیس ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر پھر بھی آپ کو کوشچن ہو تو آپ کو میرا جو نمبر ہے وہ یہاں پہ ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ مجھ سے واٹس ایپ میں رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں، آپ تمام تر فیس ہر ڈپارٹمنٹ کی اور اس کا میرٹ ہے وہ بھی کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں میٹرک کے 30% ہوتے ہیں اور FSC کے 70%. اس طرح ہم میرٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اپنا میرٹ بھی دے سکتے ہیں. اور اس ڈپارٹمنٹ کی ہم یہ جو فیس ہے یہ مارننگ اور ایوننگ کی ہوتی ہے. تو انہوں نے دونوں مطلب فیس بھی دی اور لاسٹ ٹائم کا میرٹ بھی دیا ہمیں. اور اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں، پورے ڈپارٹمنٹ اس کی فائل کو ہم کاپی کر سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ویڈیو ایک